الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو نگاہیں مل گئیں آخر او بھائی یتیموں اور ضعیفوں کو نگاہیں مل گئیں آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر واجب الاحترام قابل صد احترام بزم اتحاد امت میں آئے ہوئے باشمول باشعور لوگوں بالخصوص پاکستان ذمہ دار شہری تنظیم کے ناظم عمومی جناب صداقت نواز صاحب اور دور دراز سے آئے ہوئے طالب علم اور بھائیوں دوستوں بزرگوں گفتگو کے آغاز میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا جب بھی کوئی بات آپ کے دل کو چبھے اور دل پر دستک دے تو آپ نے محبت بھرے انداز میں سبحان اللہ ضرور کہنا ہے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی یاد تازہ کر دیتا ہوں تو یوں لگے گا جیسے آپ عرب کے ماحول میں آئے ہوئے ہوں پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں چن کر اور ساری کائنات کا سردار بنا کر دنیا میں بھیج دیا اور جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے آپ ہر نبی کی سیرت آپ ولادت سے لے کر رضاعت تک رضاعت سے لے کر بچپن تک بچپن سے لے کر جوانی تک جوانی سے لے کر شباب تک آپ ڈھونڈنا چاہیں آپ تلاش کرنا چاہیں آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہیں آپ کو کسی نبی کے تفصیلی حالات معلوم نہیں ہوں گے آپ کو کسی نبی کے تفصیلی حالات ملیں گے کہیں سے نہیں لیکن ایک واحد پیغمبر ہے واحد محمد ہے جسے ہم عزت کائنات کہتے ہیں روب کائنات کہتے ہیں دبدبہ کائنات کہتے ہیں خوبی کائنات کہتے ہیں جمال کائنات کہتے ہیں جلال کائنات کہتے ہیں حسن کائنات کہتے ہیں فخر کائنات کہتے ہیں عزت کائنات کہتے ہیں عظمت کائنات کہتے ہیں سید الاولین کہتے ہیں والآخرین کہتے ہیں دونوں جہاں کا سردار کہتے ہیں معجزات کائنات کہتے ہیں رفعت کائنات کہتے ہیں بلندی کائنات کہتے ہیں آپ کو اس کے تفصیلی حالات یوں نہیں ملیں گے جیسے پچھلے انبیاء کے ملے تھے آپ کو اس کی سیرت مل جائے گی صورت مل جائے گی تدبر مل جائے گا تصور مل جائے گا تحمل مل جائے گا کردار مل جائے گا اخلاق مل جائے گا رنائی مل جائے گی بھلائی مل جائے گی پیار مل جائے گا انداز مل جائے گا بچپن مل جائے گا جوانی مل جائے گی شباب مل جائے گا حسن مل جائے گا جلال مل جائے گا جمال مل جائے گا میں یوں کہوں بے جان ہوگا محمد کے پیغمبر کے صحابہ کی سیرت بھی مل جائے گی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جن کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے پوری زندگی کے حالات معلوم ہیں آپ ابھی شکم مادر ہی میں تھے والد کا انتقال ہو گیا اور 6 سال کی عمر کو پہنچے والدہ فوت ہو گئیں اور 8 سال کی عمر کو پہنچے
दादा भी दुनिया से चल बसे। नुक्ता दरों ने इससे ये नुक्ता निकाला है, आम तौर पर दुनिया में यूँ होता है, दुनिया के लोगों, अगर इंसान दुनिया के अंदर रहते हुए औलाद कोई कमाल दिखाई दे, लोग उसे वालिदैन की तरफ मंसूब करते हैं। शागिर्द में कोई कमाल दे, लोग उसे उस्ताद की तरफ मंसूब करते हैं। अगर बच्चा कोई तरबियत का अपना ज़हरी आसार दिखाई दे, लोग उसे वालिद की तरफ मंसूब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब पैगम्बर शाफिउल महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हरी सहारों से मारूम फरमाकर बराए रास्त अपना सहारा दिया, ताकि कल कोई ये ना कहे ये मोहम्मद की जो तरबियत है फलां शेख की सोबत का असर है, फलां उस्ताद की तरबियत का नतीजा है, वालिदैन की तरबियत का असर है। अल्लाह ने मेरे मोहम्मद को ज़हरी सहारों से महरूम फरमाने के बाद अपना सहारा अता किया, ज़हरी सहारों से मारूम फरमाने के बाद अपना सहारा दे दिया। कल को कोई ये ना कहे कि ये फलां सहारा है, कोई ये ना कहे ये वालिदैन की तरबियत का नतीजा है। दुनिया के लोगों, एक बात याद रखो, आज मेरे मोहम्मद की सीरत आप पढ़ सकते हैं, सूरत आप पढ़ सकते हैं, किरदार आप पढ़ सकते हैं, बल्कि मैं यूं कहूँ बेजान होगा मैं मोहम्मद का हुस्न देखता हूँ, मुझे चमकता हुआ, दमकता हुआ, रौनक होता हुआ दिखाई देते हैं। मुझे मेरा मोहम्मद अरब के माहौल के अंदर यूं ऐलान करता हुआ दिखाई देते हैं, दुनिया के लोगों, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, मोहम्मद की ज़िंदगी में आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। सिद्दीक ने इस कुर्बानी पर लब्बैक कहा, उमर ने इस आवाज़ पर लब्बैक कहा, उस्मान ने इस आवाज़ पर लब्बैक कहा, अली ने इस आवाज़ पर लब्बैक कहा, फारिस से आने वाला सलमान ने लब्बैक कहा, और कबीला गफ्फार से आने वाला अबू ज़र ने लब्बैक कहा। बल्कि मैं यूँ कह दूँ बेचान होगा, साद बिन मुआज़ लब्बैक कहते हैं, तलात लब्बैक कहते हैं। हाँ, मैं यूँ कहूँ बेजान होगा, मोहम्मद की सीरत को समझने वाले सहाबा थे, मोहम्मद की सीरत को पढ़ने वाले सहाबा थे। इसलिए मैं ये पहले ही कह चुका हूँ, मोहम्मद की सीरत भी आज तक महफूज है, मोहम्मद की सूरत भी आज तक महफूज है। और अगली बात आप समझिए, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हरी सहारों से महरूम फरमाने के बाद बराह रास्त अपना सहारा दिया। और मैं यूँ कहूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे हर सवाल के जवाब में यूँ कहेंगे। मैं आपसे जब सवाल करता हूँ, भाई अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अल्लाह ने ज़हरी सहारे से महरूम नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने जितने भी पैगम्बर दुनिया में भेजे, जितने भी दुनिया में नबी आए, सबको अल्लाह ने ज़हरी सहारों से महरूम फरमाने के बाद अपना सहारा दिया। मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, आप मुझे जवाब में यूँ कहते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, नूह अलैहिस्सलाम को शुजाअत का सबक किसने दिया था? आप मुझे जवाब में कहते हो अल्लाह ने दिया था। मैं आपसे सवाल करता हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खलवत और जलवत कहाँ से सीखी थी? आप मुझे जवाब में कहते हो अल्लाह ने सिखाई थी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगम्बर अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र किसने दिया था? आप मुझे जवाब में कहते हो अल्लाह ने दिया था। मैं आपसे सवाल करता हूँ, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौबा का दर्स कहाँ से सीखा था? आप मुझे जवाब में कहते हो अल्लाह ने सिखाया था। मैं आपसे सवाल करता हूँ, लूत अलैहिस्सलाम ने हिकमत कहाँ से सीखी थी? आप मुझे जवाब में कहते हो अल्लाह ने सिखाई थी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल किसने दिया था? आप मुझे जवाब में कहते हो अल्लाह ने दिया था। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़ुहद और क़नात का दर्स कहाँ से सीखा था? आप मुझे जवाब में कहते हो अल्लाह ने सिखाया था। अगर आप यूँ कहते हो और बजा कहते हो, फिर मैं भी सच कहता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत भी अल्लाह ने दी थी, ईसा अलैहिस्सलाम का दर्स भी अल्लाह ने दिया, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुहद और क़नात का दर्स अल्लाह ने सिखाया। ये सारे सबक, सारे असबाक, सारी चीज़ें अल्लाह ने अपने महबूब पैगम्बर को देने के बाद दुनिया में ये ऐलान कर दिया, मैंने इस पैगम्बर को कायनात का सरदार बनाया है, मैंने इस पैगम्बर को कायनात का मुस्तफ़ा बनाया है, मैंने इस पैगम्बर को दुनिया में यूँ नहीं भेजा, बल्कि सारी कायनात का, सारे नबियों का, सारे लोगों का मोहम्मद इस कायनात के अंदर चुन कर भेज दिया है। और ये पैगम्बर दुनिया में कोई आम पैगम्बर नहीं है, बल्कि सारे नबियों का सरदार ही है। अल्लाह ने इस पैगम्बर को दुनिया में यूं ही नहीं भेजा, चुन कर कायनात में भेजा। और जब यूं भेजा, कायनात में चुन कर भेजा और ज़हरी सहारों से महरूम फरमाकर बराह रास्त अपना सहारा दिया,
پھر میں کیوں نہ کہوں اس شافی محشر کے لیے، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی۔ میرا پیغمبر دنیا میں آیا اور مکہ کے اندر آنے والی عورتوں نے دیکھا کہ یہ پیغمبر در یتیم ہے، انہوں نے اس کو اپنی گود میں لینا چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا یہ در یتیم ہے، اس کی ماں ہمیں کیا دے سکے گی، اور کسی نے یوں کہا کہ یہ تو در یتیم ہے، اس کی ماں ہمیں کیا دے سکے گی، کچھ بھی نہیں دے پائے گی۔ انہوں نے پیغمبر کو دیکھنے کے بعد چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد چلی گئیں۔ جب چلتی چلی گئیں، ایک حلیمہ سعدیہ مکہ سے آتی ہیں، دور دراز سے آتی ہیں، مکہ کے اندر آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی ہیں، اور چہرہ دیکھنے کے بعد یوں کہتی ہے یہ تو مجھے کائنات کا پیغمبر لگتا ہے اور حسین پیغمبر لگتا ہے، جس کا حسن بھی باکمال ہے، سیرت بھی باکمال ہے۔ وہ یوں دیکھنے کے بعد اسے اپنی آنکھوں میں بساتی ہے، بسانے کے بعد جب دل پہ دستک دیتی ہے، دل دستک دے کر کہتا ہے اے حلیمہ اسے اٹھا لے، یہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے، یہ تو نوید مسیح ہے، یہ تو شافی محشر ہے، یہ تو کائنات کا لاڈل ہے، یہ کائنات کا پیغمبر ہے، کائنات کا مصطفیٰ ہے، رب نے اسے کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے، رب نے اسے کائنات کا مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے اس پیغمبر کو اپنی گود میں لے لیا، گود میں لینے کے بعد جب میں اس مکہ سے چلنے کے بعد جب میں اپنے علاقے میں پہنچنے کے لیے روانہ ہوئی، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میں اپنی اونٹنی کو دیکھتی ہوں، وہ اونٹنی جو قد تک لاغر تھی، کمزور اونٹنی تھی، چل نہیں سکتی تھی، چلنے سے عاجز تھی، تھک جاتی تھی، جس پر میں بیٹھ کر بھی تھک جاتی تھی۔ آج میں اس اونٹنی کو دیکھتی ہوں تیز چل رہی ہے، تیز رفتار ہو گئی ہے۔ میں نے اس اونٹنی سے پوچھا آج کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے لوگوں نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ تیری اونٹنی کمزور تھی، آج کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بھی حلیمہ کو جواب میں کہا حلیمہ ذرا مجھ سے سن، آج سواری تو وہی ہے مگر سوار بدل گیا ہے، آج انداز تو وہی ہے مگر سوار بدل گیا ہے۔ اور دنیا کے لوگوں جب سوار بدل جاتے ہیں تب سواریوں کے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ اور بھائی جب قائد بدل جائے نا تب پیروکار بدل جاتے ہیں، جب امام بدل جائے نا تو مقتدی بھی زور سے اور زور سے بدل جاتے ہیں، اور جب استاد اچھا ہونا تو شاگرد بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو سواری پر سوار ہونے والا شخص دیکھو، جو سواری پر سوار ہو رہا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، اس کائنات کا حسین دلارا راج دلارا محمد مصطفیٰ ہے، جسے رب نے اس کائنات کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو یقین کرو میں آپ کو یوں کہوں بے جا نہ ہوگا، آج ہم نے اس محمد کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس محمد کی سیرت کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ کاش اگر ہم اس محمد کی صورت کو پڑھتے، سمجھتے، حدیث پڑھتے، قرآن پڑھتے، آج ہمارے محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر یوں سیلاب بہتا ہوا دکھائی نہ دیتا۔ آج اگر ہم اس محمد کی صورت کو سمجھتے، کردار کو سمجھتے، گفتار کو سمجھتے، انداز کو سمجھتے، ہم محمد کے ایک ایک جلوے کو سمجھتے، ایک ایک اشارے کو سمجھتے، اس کی عزت کا خیال کرتے، رفعت کا خیال کرتے۔ طائف میں اس محمد نے ہمارے لیے پتھر کھائے تھے، کاش ہم اسے سمجھتے، آج ہم اس مقام پر نہ ہوتے۔ دنیا کے لوگوں یاد رکھو آج ملک میں جو سیلاب آیا ہوا ہے یہ سیلاب کوئی رحمت نہیں ہے، عذاب کی صورت ہے۔ ہم جو رونا اس ملک کے اندر رو رہے ہیں، ہم اس ملک کے اندر جو رونا رو رہے ہیں، میں یہ رونا اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، تمہارے لیے رو رہا ہوں۔ ہم نے محمد کا کردار پڑھنا چھوڑ دیا، آج ہم پر یہ عذاب مسلط ہو گیا ہے۔ کاش ہم اسے یوں پڑھتے اور یوں دل میں اتارتے، آج ہم اس مقام تک نہ پہنچے ہوتے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے گھر سیلاب کی رونق سے بہہ چکے ہیں، سیلاب سے بہہ چکے ہیں۔ یہ اس لیے نتیجہ نکلا ہے ہم نے محمد کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بچپن چھوڑ دیا ہے، ان کا انداز پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں لے کے سمجھیں، اور آپ بالخصوص جو دنیا میں جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی پیغمبر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔